نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ انشاءاللہ آج سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلے بتلا دوں کہ یہ پورے قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، سورہ فاتحہ۔ اسی لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ فاتحہ کہتے ہیں شروع میں آنے والے کو۔ تو یہ چونکہ پورے قرآن میں سب سے پہلے سورت آتی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ ویسے اس کے اور بھی نام ہیں سورہ فاتحہ کے جو احادیث شریف میں آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں۔ مثلا اس کا ایک نام ہے ام القرآن، سورہ فاتحہ کا ایک نام۔ دوسرا نام ہے شفا، ایک نام ہے اس کا سبع مثانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کے دوسرے نام ہیں۔ تو جس طرح ایک آدمی کے کئی نام ہوتے ہیں تو ایک ایک سورت کے بھی کئی نام ہو سکتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے بھی کئی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اترنے والی پوری سورت ہے۔ آیت کے اعتبار سے جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی، قرآن نازل ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی آیت نازل ہوئی تھی، پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سب سے پہلے حضور پر جو پوری سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پورے قرآن میں سب سے افضل سورت ہے، پورے قرآن میں۔ کیوں؟ کیونکہ پورے قرآن میں جتنی بھی صورتیں ہیں، قرآن میں ان صورتوں میں سے کسی صورت کا ذکر نہیں آیا، البتہ سورہ فاتحہ کا خود قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کا کسی دوسری صورت میں ذکر نہیں، سورہ حدید کا کسی دوسری صورت میں ذکر نہیں، سورہ آل عمران کا کسی دوسری صورت میں قرآن میں کہیں ذکر نہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا دوسری صورت میں وہ سبع مثانی والی جو آیات ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو سبع مثانی کا مطلب ہے سورہ فاتحہ، تو خود سورہ فاتحہ کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اس لیے یہ سب سے افضل صورت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جی سکھلائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ سکھلائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورے قرآن کی سب سے افضل صورت وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جس قدر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر نماز میں تلاوت ہو رہی ہے، اتنی تلاوت کسی سورت کی نہیں ہوتی، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ میں سورت کے سب سے افضل ہونے کی بات کر رہا ہوں، آیت کے نہیں ہے۔ پورے قرآن میں آیت کے اعتبار سے سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لیکن سب سے افضل سورت وہ سورہ فاتحہ ہے۔
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے پہلے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، مضمون کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آیتیں نازل فرمائی ہے وہ بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تعریف اور تمجید اس سورت میں آئی ہے۔ تو یہ پورے قرآن کی سب سے افضل سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ بہت مشہور ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ کو شروع کیا، بلکہ پورا قرآن ہی اسی سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ سے ہی قرآن کی شروعات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، جو بھی کام اچھا ہے۔ اور احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو بسم اللہ کا ورد کرتے تھے، بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عظیم کام جو اللہ کے نام سے اور بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناتمام رہتا ہے اور بے برکت رہتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو بسم اللہ پڑھ کر جایا کرتے تھے، جب کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ پڑھ کر کھاتے تھے، جب خطبہ دیتے تھے تو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، جب وضو کرتے تھے تو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اور قرآن کو بسم اللہ سے شروع کر کے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اور خود احادیث شریفہ اس بارے میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی بتلاتا ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بات میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے شروع میں آئی ہے۔ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کی آیت تو ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی اور کسی دوسری سورت کی آیت نہیں ہے۔ ہاں سورہ نمل کی آیت ہے جو سورہ نمل میں آئی ہے، لیکن جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے وہ اس سورت کا حصہ نہیں ہوتا، اس سورت کی آیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ آئی ہے تو یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ سورت کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ لائی گئی ہے۔ امام شافعی اور شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات اور زیادہ مضبوط بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے فرمائی ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کی اور سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی، میری حمد کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اور بڑائی کا اعتراف کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جو بندے نے ان آیتوں میں دعا مانگی میں وہ ساری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو دیکھو اس حدیث شریف میں کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو دیکھو حضور نے سورہ فاتحہ کو الحمدللہ سے شروع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کی شروعات الحمدللہ سے ہوتی ہے، بسم اللہ سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک آیت جو میں نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے سنائی تھی
کہ حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جی سکھائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے سکھائی الحمدللہ رب العالمین، یہ والی سورت۔ تو دیکھو حضور نے سورت کہاں سے سکھائی؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ اگر سورہ فاتحہ بسم اللہ سے شروع ہوتی تو حضور حضرت ابو ہریرہ کو بسم اللہ سے سورت سکھاتے، نہ کہ الحمدللہ سے۔ ان سارے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس بارے میں اور بھی دلائل ہے، لیکن فی الحال انہی کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اور اس کا ترجمہ آسان ترجمہ کر دیا میں نے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں کون سی؟ دنیا میں پوری کائنات میں اگر کوئی بھی تعریف کے قابل کام ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کیسے؟ اگر کسی آدمی نے کوئی اچھی چیز بنائی تو اگرچہ بنانے والا یہ آدمی ہے، لیکن بنانے کی صلاحیت، بنانے کی سمجھ بوجھ، بنانے کے اسباب، بنانے کی چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس آدمی کی تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اتنا خوبصورت آسمان، سورج، چاند، ہوائیں، کھانے کے پھل فروٹ، سبزیاں اور گھومنے پھرنے کے لیے مقامات، ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ان سب چیزوں کی خوبصورتی کی تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو پوری دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان کے اسباب بنانے والا، ان چیزوں کا الہام کرنے والا، ان چیزوں کو سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے ہے۔ تمام جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ ال کا ہو رہا ہے، ال کا۔ حمد کے معنی تعریف، اور اللہ کے معنی اللہ، اور لام کے معنی لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ تو دعویٰ کر دیا، بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ ہے کون؟ اگلے ہی حصے میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟ سارے جہانوں کا پالنے والا، پوری کائنات کو پالنے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورت کے بقدر ضرورت کے وقت سامنے والے کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کو کہتے ہیں رب، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پالنے والا۔ عالمین، دنیا کو پالنے والا ہے۔ یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کون ہے جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے۔ دیکھنے میں تو ہم کما رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ایک آدمی کھیتی کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، اور ہم مکان تیار کر رہے ہیں رہنے کے لیے، کپڑا پہنتے ہیں سردی گرمی سے بچنے کے لیے، پانی پی رہے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، لیکن حقیقت میں ان سب چیزوں کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھنے میں تو ماں باپ پالنے والے ہیں، دیکھنے میں تو کاشتکار کھلانے والا ہے، دیکھنے میں تو ٹنکی سے پانی پی رہا ہے، پلانے والا سامنے ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پالنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رب العالمین، صرف انسانوں کو نہیں، ساری کائنات کو، سارے جہان کو۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں دنیا۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ اس دھرتی سے تعلق رکھتی ہو، فرشتوں سے اس کا تعلق ہو، چیونٹیوں سے، بندروں سے، جانوروں سے، پہاڑوں سے، ہواؤں سے، اور دوسرے جو سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، منگل گرہ ہے اور دوسرے گرہ ہیں، ان سب میں جتنی بھی جاندار ہے، سب کو روزی پہنچا رہا ہے، پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، ان سب کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت میں اللہ نے اپنی تعریف کا ذکر کر دیا اور کہہ دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ کیوں فرمایا؟ انسان کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کا ذہن بنانے کے لیے کہ دیکھو، کبھی یہ گھمنڈ نہ کرنا کہ میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا، میں یوں کر دیتا ہوں، میں نے بزنس کر کے کما لیا، میں بڑا آدمی بن گیا، میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا مفسر قرآن ہوں، میں بہت بڑا محدث ہوں، میں بہت بڑا خطیب ہوں، میں اتنا حسین اور جمیل اور خوبصورت ہوں،
میرے کپڑے ایسے ہیں، میرے پاس ایسی گاڑیاں ہیں، میرے پاس ایسے ایسے موبائل ہے، یہ سب میں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ گھمنڈ توڑ دیا، کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، دیکھنے میں تم نے کیا ہے یہ سب کام، لیکن حقیقت میں کرنے والا میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گھمنڈ توڑ دیا۔ اس لیے انسان کے لیے تکبر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حقیقی مالک اور حقیقی فاعل وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا۔ لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمان کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہے لگاتار رحم کرنے والا۔ جیسے سمندر میں موج آتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے، آتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی نہیں کہ اب ہو رہی ہے پھر بند ہو گئی، پھر ہو رہی ہے پھر بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور لگاتار ہوتی ہے۔ تو رحمان کے معنی بہت رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی لگاتار رحم کرنے والا۔ یہ دونوں میں فرق ہو گیا ہے۔ اور بھی علماء نے اور مفسرین میں اس میں فرق بتلائے ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک کے معنی مالک، یوم کے معنی دن، اور دین کے معنی بدلہ۔ یوم الدین کا مطلب بدلے کے دن، بدلے کا دن۔ بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، قیامت کا دن۔ تو مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہوا؟ قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا میں اگرچہ ہم دیکھنے میں بہت ساری چیزوں کے مالک ہے، ہم اپنے کپڑوں کے مالک ہے، اپنے پلاٹ کے، مکان کے، گاڑی کے، موبائل کے، بہت ساری چیزیں آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، بہت ساری اس کی نام ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم دنیا میں ان سب چیزوں کے عارضی طور پر مالک ہے، لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی مالک نہیں ہوں گے، اللہ ہر قسم کا مالک ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی الحال تو تم دیکھنے میں اور عارضی طور پر ان سب چیزوں کے مالک ہو، دنیا کے مالک ہو، پراپرٹی کے مالک ہو، لیکن قیامت کے دن ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا، اور تم عارضی طور پر بھی اس دھرتی کے اور زمین کے مالک نہیں ہوں گے۔ اس میں یہاں ایک اشکال کا جواب بھی دے دیا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین سے معلوم ہوا کہ انسانوں کے اچھے اور برے کاموں کا بدلے کا ایک دن متعین ہے، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر دنیا میں کوئی اچھے کام کر رہا ہے اور اچھے کام کرنے کے باوجود اس کو نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے، پریشانیاں، بیماریاں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اچھے کام نہیں ہیں۔ ایک آدمی اگر برے کام کر رہا ہے، برے کام کرنے کے باوجود اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں میں اس کی مقبولیت ہے، وہ بڑے عہدے اور منصب پر ہے، اچھا کھانا پینا اور مکان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے برے کام بن گئے، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں بدلہ نہیں دیا جاتا۔ بدلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ دنیا میں تو آدمی اپنے اختیار سے جس طرح چاہے رہ لے، اچھے کام کرنے والا برا ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں، برا کرنے والا اچھا ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں نے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ دیکھو حدیث شریف میں ہے، مسلمان تو کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، میں تو پورا پیڑ ہلا دیتا ہوں، حالانکہ میں تو کافر ہوں۔ تو اگر میں پیڑ ہلا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے، اللہ کافر سے خوش ہے۔ اگر اللہ میرے سے خوش نہ ہوتا تو میں اس کی اجازت کے بغیر پورا پیڑ کیسے ہلا سکتا تھا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں کافر ہوں، میری بت پرستی اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر اللہ کو میری بت پرستی ناپسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے دیتا دنیا میں، اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر دیتا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو قرآن کریم نے ختم کر دیا۔ کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، جو چاہے کفر کر لو، جو چاہے ایمان لے آؤ، جو چاہے اچھے کام کرو، جو چاہے برے کام کرو، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے۔ بدلے کا دن قیامت کا دن ہے، وہاں اچھے کو اچھے بدلہ ملے گا اور برے کو برا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟
اس لیے دنیا میں کسی گنہگار کو اور فاسق فاجر کو اچھے لباس میں اچھی حالت میں دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آتا ہے، اس کے کام پسند ہے تبھی تو اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے۔ اور کسی اللہ والے کو، بزرگ کو، ایمان والے کو بری حالت میں دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے اعمال سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ بتاؤ، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور پھر بھی دیکھو کتنے مقدمے اس پر لگے ہوئے ہیں، نہ کھانے کو اس کے اچھے ہے، نہ اس کے پاس اچھا مکان ہے۔ اس سے اچھا تو وہ ہے جو ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتا، اور دیکھو اس کا کتنا عالی شان مکان ہے، کتنی عالی شان گاڑی ہے اس کی۔ تو یہ دنیا اچھے کاموں اور برے کاموں کے بدلے کی جگہ نہیں ہے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب دنیا میں اچھے کاموں کا بدلہ اور برے کاموں کی سزا نہیں ملتی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے طوفان کی شکل میں، اور اسی طرح بجلی چمک گئی، سیلاب آ گیا، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وبا آ گئی، کرونا وغیرہ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں۔ تو دیکھو اس کا جواب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ دیکھو ویسے تو اصول یہی ہے کہ ہم دنیا میں اچھائی کا بدلہ اور برائی کا بدلہ نہیں دیتے، قیامت میں دیں گے، لیکن کبھی کبھی ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اپنی بادشاہت بتانے کے لیے چھوٹا موٹا عذاب بھیج دیتے ہیں، صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیوں سکھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ عبادت کسی اور کی کرنا، کسی بزرگ کی عبادت کرنا، کسی بت کی عبادت کرنا، کسی پتھر کی عبادت کرنا، کسی مزار کی اور درگاہ کی عبادت کرنا، یا کسی انسان کی عبادت کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ انتہائی بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قرآن کریم میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں بہت سارے جرم ہیں، گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ اور یہ مزاروں کے سامنے سجدہ کرنا، کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا، کسی پیر کے اور استاد کے پاؤں میں سر رکھنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، چادر چڑھانا، یا کسی مردے سے، قبر والے سے، درگاہ والے سے منت ماننا، اس سے دعا مانگنا، اس کے سامنے اس کو مشکل کشا سمجھنا، یہ سب کے سب شرکیہ کام ہیں، یہ سب گناہ ہیں۔ بہت سارے مرید اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ اللہ کو کیا جائے گا، پیشانی جو رکھی جائے گی وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، عبادت صرف میری ہی ہوگی۔ بہت سارے طلبہ اپنے استاد کے قدموں میں سر رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے، کیوں؟ ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ بزرگ بھی جب تک ہی بزرگ ہے جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے جو عبادت والے کام ہیں، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ سب اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، دوسرے کے سامنے کرنا ناجائز ہے۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہے تو یہ دعا دیکھنے میں، لیکن سکھا رہے ہیں کہ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔ بہت سارے لوگ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی ہماری بگڑی بنا دے، ہمارا یوں کر دے، ہمارے کاروبار میں برکت کر دے۔ بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھا ہے، غالباً وہ کلیر کی ہے یا اجمیر کی ہے، دروازہ کھولتے ہیں ایک دم، اجمیر کا جو اندر کی درگاہ کا ہے، دروازہ کھولتے ہیں اور ایک دم قبر پر پڑ جاتے ہیں، یا خواجہ مدد کر، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارا یوں کر دے، وہ کر دے۔ یہ سارے کے سارے ناجائز اور گناہ ہیں۔ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔
خود قرآن کریم میں اللہ نے سکھا دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کسی مردے سے انسان سے مدد نہ مانگو۔ اب بہت سارے جاہل لوگ جیسے بریلوی حضرات وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی مردے سے مدد مانگ سکتے ہیں، غوث پاک سے مدد مانگ سکتے ہیں، خواجہ اجمیری سے مدد مانگ سکتے ہیں، صابر کلیری سے مدد مانگ سکتے ہیں، وہ ہمیں شفا دے سکتے ہیں، ہماری اللہ کے یہاں مدد کر سکتے ہیں، ہماری بگڑی کو بنا سکتے ہیں۔ شیعوں میں بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو علی کو مشکل کشا مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا علی مدد، وہ بھی جرم کر رہے ہیں۔ کیا کبھی حضرت علی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا؟ کیا حضرت علی نے شیعہ حضرات کو چیلنج ہے کہ جو شیعہ لوگ کام کرتے ہیں یا علی مدد کرنا، تعزیہ منانا، ماتم کرنا، حضرت علی سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے کسی ایک روایت میں ثابت کر دے، انشاءاللہ میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ خود ان کا عمل دکھا دے، انہوں نے کبھی ماتم کیا ہو، کبھی انہوں نے 40واں انہوں نے جلوس نکالا ہو، انہوں نے یا علی مدد کی تعلیم دی ہو، کہیں ایک جگہ دکھا دے۔ یہ جو شیعہ کرتے ہیں وہ تو خود حضرت علی اور حسن حسین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے مدد کہاں سے مانگی جائے گی؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اب بہت سارے لوگ ذہن الجھاتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، بزرگوں سے نہیں مانگ سکتے؟ بزرگوں سے تو مانگ سکتے ہیں۔ کیسے؟ بھئی ہم جب ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، استاد شاگرد کو کیا کہتا ہے؟ لو بھائی مجھے پانی پلا دو۔ گھر میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے کپڑا دے دو، مجھے روٹی دے دو۔ مدد کے لیے پولیس کو بلا سکتے ہیں۔ جب ہم پولیس سے مدد لے سکتے ہیں، دکاندار سے مدد لے سکتے ہیں، تو غوث پاک سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ذہن میں ڈالتے ہیں، وہم ڈالتے ہیں دماغ میں۔ تو دیکھو، مدد کرنا، مدد مانگنا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ود اسباب، اب اسباب کے ساتھ، مال اسباب، اور ایک ہوتا ہے اسباب کے بغیر۔ جو ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں وہ اسباب کے تحت، اس سے کہتے ہیں بھائی پانی دینا، اب وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ ہلائے گا، پاؤں ہلائے گا، چل کر آئے گا، ہاتھ آگے کرے گا تو پانی دے دے گا۔ تو یہ اسباب ہو گئے نا۔ ناجائز جو مدد مانگنا ہے وہ اسباب کے بغیر ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں ہے یا خواجہ اجمیری قبر میں ہے، اب ان سے مدد مانگ رہے ہیں، تو بھائی وہ تو عالم اسباب میں ہے ہی نہیں۔ اسباب کے بغیر، وداؤٹ اسباب، یہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور آپس میں جو ہم مدد مانگتے ہیں وہ اسباب کے بغیر نہیں ہوتی، اسباب کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے پولیس سے مدد مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، اور دکاندار سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ اسباب کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مدد صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے بغیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اسباب کے بغیر کسی پیر سے، کسی درگاہ سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں وہ ان آیتوں کے خلاف کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگا کرو، کیا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم سکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے ہمیشہ آدمی کو سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ اچھا وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ سیدھا راستہ ہے پورا قرآن کریم، آگے جو آ رہا ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، یعنی قرآن کے مطابق چلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے قرآن پر چلنے کی توفیق مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلتے ہیں تو وہ صراط مستقیم نہیں ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی عقل کے مطابق ہو، ہمیں قرآن کے مطابق ہی چلنا ہوگا، یہی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔ لہٰذا ہم اگر کسی پیر کے پیچھے چلتے ہیں جو ہمیں شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے یا خود عمل نہیں کرتا، خود اس کی زندگی شریعت کے خلاف ہے، پیر بنا بیٹھا ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ 5 وقت کی نماز ہے، نہ کچھ ہے، نہ دینداری ہے، ٹخنے سے نیچے پاجامہ ہے، نہ سنت کے مطابق اس کا رہنا سہنا ہے، نماز میں سے بھی غائب ہے، اور وہ پیر بنا ہوا ہے،
لوگ جو اس کے مرید ہیں پھر اپنے پیر کو دیکھم دیکھی وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، اور وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر ہیں، ہم سے اللہ خوش، اور ایسے لوگوں سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تبھی خوش ہوگا جب ہم سیدھے راستے پر چلیں گے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو، پتہ نہیں کہاں کی ویڈیو تھی کہ پیر صاحب ننگے کپڑوں سے باہر، دماغ چلا ہوا ہے، اور اس کے مریدین چاروں طرف ارد گرد بیٹھے ہوئے پیر صاحب کی سیوا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی خدمت کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، یہ کوئی اللہ کے ولی اور بزرگ نہیں ہے۔ اللہ کے ولی اور بزرگ وہی ہوں گے جو شریعت کے مطابق اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کیا کبھی حضور اکرم نعوذ باللہ ننگے گھومے ہیں؟ یا کسی صحابی سے یہ ثابت ہو کہ وہ ننگے گھومے ہیں؟ ننگے گھومنے والا کیسا اللہ کے ولی ہو سکتا ہے؟ ڈانس کر رہے ہیں، قوالیوں پر ٹھمکے لگا رہے ہیں، اور اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ ہے۔ کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قوالی پر یا کسی گانے پر ناچ گانا کیا ہے، ڈانس کیا ہے؟ نعوذ باللہ کسی صحابی سے ثابت ہے؟ بھائی اگر کوئی مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہی تو کرتا ہے، تو جب پیر ہی کی زندگی اللہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہمارا پیر کیسے بن سکتا ہے؟ ایسے پیروں کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے پیروں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا واجب اور فرض ہے، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، اور سیدھے راستے کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی آگے خود تفسیر بھی کر دی ہے۔ صراط مستقیم کے معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں بتا دی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کیا کہا کہ سیدھے راستے پر چلو، صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے بھائی؟ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اچھا، اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ وہ سورہ فاتحہ میں تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ ان لوگوں کا راستہ، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پاک کو پڑھ کر اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن پر عمل کرنے والوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ میرے خاص بندے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نبی، صدیقین، شہداء اور والصالحین، نیک لوگ۔ تو اگر آپ شریعت پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی کو بھی دیکھو، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کا۔ اس سے تمہیں دین پر چلنا بھی آسان ہوگا، دین کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے خالص قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ان 4 قسم کے لوگوں کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ آج کل کے پیدا ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر، جو کیا کہتے ہیں بزرگی کوئی چیز نہیں ہے، بزرگ ہونا کوئی بات نہیں ہے، بزرگی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، کوئی بزرگ نہیں ہوتا۔ جیسے محمد علی مرزا ایک پڑوسی ملک میں ہے، وہ بالکل بزرگی کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صراط مستقیم پر چلو، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ نبی کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ۔ جو لوگ بزرگی کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت معنوی طور پر اس آیت کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کو سمجھ نہیں پائے اچھی طرح۔ ایک بات ضرور ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے، جیسے بریلوی حضرات ہے، شیعہ ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں بہت زیادہ غلو کیا، حد سے زیادہ بڑھ گئے، ان کی عبادت ہی شروع کر دی، ان کے مزارات اور درگاہ بنانے شروع کر دیے۔ یہ بھی غلط ہے، حد سے زیادہ بڑھ جانا کسی بزرگ کی محبت میں، یہ بھی غلط ہے، اور بالکل بزرگی کا انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بزرگوں سے محبت کرو، اتنی ہی محبت کرو جو شریعت کے دائرے میں ہو،
اور جب تک ہی محبت کرو جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کی زندگی، اس کی پیری اور اس کے شب و روز شریعت کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے صراط مستقیم کون سا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ غیر المغضوبی اور ولا الضالین سے مراد ہے یہود و نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کیوں سکھائی ہے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہود اور نصارہ کے راستے پر کبھی نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں کیا بتا دیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اس کی خاص صفت رحم کرنا ہے، پھر اپنی پاور کو بھی بتا دیا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب تم یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے اور ایک نہ ایک دن اس کا سامنا ہونا ہے، تو کبھی بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب بھی راستہ اختیار کرو تو صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔